السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ولاگ بائی ندا کاشف۔ تو آج ہم لوگ ریئیکشن کرنے والے ہیں شہزادہ علی اکبر کی شہادت پر۔ تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے، اور اللہ کے رسول بار بار حسین کے لیے فرماتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد امام حسین اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ بس ننھے سے ہاتھ اٹھا کر امام حسین نے اللہ کی دربار میں التجا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس امام حسین کی دعا اللہ کی دربار میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت سے 7 سال پہلے 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی مرہ سے اللہ نے امام حسین کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا، جس کو امام حسین نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت و سیرت، اخلاق، بولنا، دیکھنا ہو بہو رسول اللہ جیسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن زینب بنت علی آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں کچھ آپ سے مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین اپنی بہنوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن حکم کرو۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی، اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے۔ بھائی، میں چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں کروں۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے زینب، اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانی زہرا اس کی پرورش کرے، لیکن بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لو۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ ہاتھوں کو جوڑے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہے اور آپ میرے مولا ہیں۔ میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ بس علی اکبر کی پرورش بی بی زینب فاطمہ زہرا بن کے کرنے لگی، اور جنگ کے آداب جناب عباس علی کی طرح سکھاتے رہے، اور یوں دن گزرتے رہے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 18 سال تک ہی پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ بس 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلاتی ہے، سینے سے لگا کے فرماتی ہے، اے میرے بیٹے، کل تم کو اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس سے اجازت لو۔ جناب علی اکبر نے کہا، اے میری ماں زینب، کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، اکبر، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، لیکن جس نے تمہیں جنا ہے وہ ماں بی بی ام لیلہ ہے۔ جاؤ بیٹا، اپنی ماں سے ملو اور اسے ماں کہہ کے بلاؤ۔ جناب علی اکبر روتے روتے اپنی ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ بی بی ام لیلہ رو رو کے کہتی ہے، اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا، شاید تم بھول گئے ہو۔ علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری ماں، میں اکبر ہوں۔ مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ رونے لگی اور علی اکبر کو سینے سے لگا دیا اور کہا، اے اکبر، اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا، شبیہ رسول بنایا، میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں۔ بی بی ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا اور کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہے، کبھی 1 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہے، کبھی 2 سال کے، کبھی 5 سال کے، کبھی 10 سال کے۔
علی اکبر فرماتے ہیں اے میری ماں یہ کپڑے کس کے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی ہے اے اکبر یہ میں نے سب تیرے لیے بنائے تھے۔ بس بی بی ام لیلا نے کہا اے اکبر یاد رکھنا میں کنیز کی بیٹی ہوں اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تمہارا بابا حسین جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، جو جنت کا سردار ہے، جو نبی کا نواسا ہے، ہمیشہ مجھ سے خوش ہو۔ اے اکبر یہ لوگ جو دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کے رسول کے نواسے کے دشمن ہیں۔ اکبر کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے، ایسی قربانی دینا بیٹا کہ تیری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ بس رات ڈھلنے لگی، سورج طلوع ہوا اور اذان علی اکبر سے فضا گونجنے لگی۔ امام حسین ابھی نماز پڑھ ہی رہے ہیں کہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا۔ علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے ہیں، لیکن کبھی عباس کے بیٹے آ جاتے تھے، کبھی حر کے بیٹے آ جاتے تھے، کبھی حبیب آ جاتا تھا کہ مولا ہمارے سامنے ہم شکل پیغمبر ذبح ہو، یہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے، ہمیں پہلے اجازت دے کہ ہم اکبر کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ بس جب کوئی نہ رہا حسین تنہا ہو گئے، علی اکبر قریب آئے اور عرض کرنے لگے اے میرے بابا اپنے بیٹے کو اجازت دے کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین نے نظروں کو اٹھایا، چہرے کو دیکھا اور کہا اے اللہ ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اے اللہ میں نے تیرے دین پہ میرا یہ بیٹا ہم شکل رسول بھی قربان کیا۔ مولا نے کہا اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہہ کے آنا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے علی اکبر خیمے گئے بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا، واہ ویلا کی صدائیں عام ہونے لگی۔ علی اکبر سے پہلے اتنی بلند آواز میں بیبیوں کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ بس علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو فنار کرتے ہیں۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج اشقیاء کو علی یاد آ گیا۔ پہلے حملے میں جناب علی اکبر نے 1800 فوج یزید کے لوگوں کو فنار کیا۔ بس لڑتے لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو پیچھے گھماتے ہیں اور امام حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں اے میرے بابا میں نے 3 دن تک پانی نہیں پیا، میرا منہ خشک ہو گیا ہے، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے اے اکبر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں اکبر، لیکن تم ایسا کرو میری زبان اپنے منہ میں ڈالو، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام ملے۔ جیسے ہی علی اکبر نے امام حسین کی زبان منہ میں ڈالی زارو قطار رونے لگے، فرمانے لگے اے میرے بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین نے رو کے کہا اکبر جاؤ تمہارے دادا جامِ کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس علی اکبر پھر سے میدان جاتے ہیں اور ہزاروں کی فوج کو فنار کرتے ہیں۔ فوج اشقیاء کبھی شمر کبھی عمر بن سعد کہتا ہے کہ یہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے فردن جنگ نہیں ہوگی، پورے لشکر کو کہو کہ مل کے حملہ کرے اور جو دور ہے ان سے کہو کہ تیر چلائے۔ بس ایک طرف ہم شکل پیغمبر تھا، دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی، علی اکبر پر تیر چل گئے، بھیسے چل گئے، بھالے چل گئے۔ اتنے میں کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری اور توڑ دی اور ہنس ہنس کے کہنے لگا دیکھتے ہیں کہ اب حسین یہ برچی کیسے نکالتا ہے۔ علی اکبر صدا دیتے ہیں بابا میری مدد کرے۔ امام حسین جب میدان آتے ہیں علی اکبر تک پہنچتے ہیں، علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا ہاں بابا ایک ظالم نے مجھے سینے پہ برچی ماری ہے، اور ہنس کے کہتا رہا کہ دیکھتے ہیں اب حسین کیسے نکالے گا۔ بس وہ کلمہ گو دور سے ہنس رہے تھے، اس غریب باپ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ امام حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اے میرے دادا ابراہیم دیکھ میرا اسماعیل میں کس طرح قربان کرتا ہوں۔
نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ امام حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی برچی پہ رکھا، اللہ اکبر کہا اور برچی کو کھینچا۔ جیسے ہی کھینچا اس برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کو کلیجہ نکل آیا، جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین خون علی اکبر آسمان کی طرف پھینکتے اور کہتے وہ اذیت جو ہمارے نبی کے پیاروں نے، شہزادہ علی اکبر نے، حسن حسین نے جو اذیت، جو بھوک، جو پیاس برداشت کی، ہم آج اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اس طریقے کی اور ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں گی، پلیز سپورٹ کیجیے۔